بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے، اور سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ محبت کے دعوے دار ہزاروں مل سکتے ہیں، لیکن یہ جو دعا کرنے والا ہے، ایسا بندہ ملنا بڑا مشکل ہے۔ آپ سے رابطہ کرنے والے، آپ کا حال احوال پوچھنے والے ہزاروں ہوں گے، لیکن آپ کے لیے اللہ سے رابطہ کرنے والا، آپ کی آخرت کی بھلائی چاہنے والا، جنت میں آپ کا ساتھ چاہنے والا، آپ کا حال رب کے سامنے بیان کر کے دعا کرنے والا ہر کوئی نہیں ہوگا، بلکہ کوئی کوئی ہوگا۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتا ہے، اور دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتا ہے۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ زندگی کا ایک مقصد بنا لو، پھر ساری طاقت اس کے حصول پر لگا دو، تم یقیناً کامیاب ہوگے۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کی اہمیت اب نہیں رہی۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تو۔ عشق وہ کیفیت ہے جو انجام سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ اپنے بچوں کو کم عمری میں تعزیت، تیمارداری کرنا، کسی کے دکھ کو محسوس کرنا، کسی کی تکلیف میں اس کی مدد کرنا، کسی کو پریشان دیکھ کر اس کا احساس کرنا، تلخ باتوں کو برداشت کر کے حسن سلوک کرنا، انکساری، تواضع، بڑوں کا احترام اور تحمل، غریب کے ساتھ اچھا سلوک اور اس کا احترام کرنا، صدقہ کرنا، سلام کرنا سکھائیں۔ کھانا تو حیوان بھی اپنی اولاد کو کھلا دیتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ دو گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک غصے کا اور دوسرا صبر کا۔ چار چیزیں واپس نہیں آتی: وقت جو گزر گیا، لفظ جو منہ سے نکل گیا، بھروسہ جو ایک دفعہ ٹوٹ گیا، اور موقع جو ایک بار ہاتھ سے نکل گیا۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ستارے اور دوست ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی طویل فاصلوں پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ لوگوں کو قدر تب ہوتی ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اس کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو،
کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ اللہ کے سامنے جتنا چاہے رو لیں، وہ بیزار نہیں ہوتا۔ وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بلکہ اللہ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ رب بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا، تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، دعا کیجیے، پر امید رہیے، اور نتیجہ خدا پر چھوڑ دیجیے۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ والدین خصوصاً ماؤں سے گزارش ہے کہ 14 سے 19 سال کی عمر کے دوران اپنے بچوں کو خصوصی وقت دیں، توجہ دیں، پیار دیں، خاص طور پر بیٹیوں کو۔ یہی عمر ہوتی ہے کہ ہماری اولادیں، ہمارے بچے غیر محرموں میں محبت ڈھونڈ لیتے ہیں اور دھوکہ کھاتے ہیں۔ اسی عمر میں نفس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، اور کچھ ان کی مینٹل ہیلتھ کئی سٹیجز سے گزر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ پیار کی، شفقت کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ جب انہیں یہ گھریلو ماحول سے نہیں ملتی، تب غیر محرموں کی محبت کا رجحان بنتا ہے۔ رب سے مانگا کرو، وہ بنا احسان کیے جولیاں بھر دیتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والا گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے، اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈلتی ہے۔ اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس دن پر رو جو تیری عمر سے نکل گیا اور اس میں نیکی نہیں کی تو نے۔ ماضی بدل نہیں سکتا، مگر حال اور مستقبل آج بھی ہماری مٹھی میں ہیں۔ بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ اے اللہ کے بندو، اے گناہوں میں ڈوب کر اپنی جان پر ظلم کرنے والو، اپنے دل سے مایوسی نکال پھینکو۔ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، بشرط یہ کہ تم شیطان کے راستوں کو چھوڑ دو اور اللہ کے بن جاؤ، سچے دل سے توبہ کرو اور گناہوں کو چھوڑ دو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ اس کی طاقت کے سامنے تمہاری چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ اور جب تم یقین اور محبت سے اس سے کچھ مانگتے ہو تو وہ رد نہیں کرتا، بلکہ صحیح وقت آنے پر کن فرما دیتا ہے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن ہو، توکل رکھو اس پہ، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔